الانعام مکی صورت ہے. کتنی آیات ہیں؟ 165. اس صورت میں 3100 لفظ ہیں، ورڈز، کلمات، اور 12935 حروف ہیں. ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے نازل ہوئی. سورت الانعام سے سورتوں کا دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے. پہلے گروپ میں نمبر 1 سورت الفاتحہ تھی جو مکی سورت تھی. اس کے بعد البقرہ، الانفال اور التوبہ مدنی ہے. اس کے بعد آگے پھر مکی سورت ہوگی، پھر مدنی صورتیں ہوں گی. مکی صورتوں کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انداز مدنی صورتوں کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے. اس صورت میں بنیادی طور پر توحید کا مضمون زیر بحث ہے، اور اس صورت کی 165 آیتوں میں سے تقریباً 49 آیات میں توحید کا ذکر آیا ہے. گویا تقریباً 30% صورت کا حصہ توحید پر مشتمل ہے یا توحید کی دعوت پر مشتمل ہے. اس صورت کا نام الانعام اس کی آیت نمبر 136 اور 138 سے ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اور دوسری جگہ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ. اس صورت میں زیادہ تر خطاب چونکہ اہل مکہ کو ہے، تو اہل مکہ کے طریقہ شرک پر خصوصی طور پر بات کی گئی ہے کہ انہوں نے مویشیوں اور کھیتیوں میں سے جو کہ اللہ کی دین تھی اس میں غیر اللہ کے نام کے حصے مقرر کیے، اور اس طرح وہ شرک کا شکار ہوئے. اس صورت کی ایک اور خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہ بیک وقت نازل ہوئی، ایک ہی رات میں، یعنی گویا ایک ہی خطبہ ہے. سوائے چند آیتوں کے باقی ساری کی ساری صورت ایک ہی رو میں نازل ہوئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سورت الانعام کے نزول پر اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ عظیم نازل ہوا جس سے مشرق اور مغرب کا افق بھر گیا. ان کی تسبیح کی آواز میں ایک زبردست گونج تھی، سبحان اللہ العظیم. یعنی بہت ہی زبردست صورت ہے کہ جب یہ اتر رہی تھی تو اس کے ساتھ بہت سے فرشتے بھی اترے. ابن عباس کہتے ہیں کہ سورت الانعام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ پوری سورت بجز چند آیات کے بیک وقت مکہ میں اس طرح نازل ہوئی کہ 70,000 فرشتے اس کے جلو میں تسبیح پڑھتے ہوئے اترے. اب آپ خود سوچئے کہ اس سورت کے جو مضامین ہیں اور اس سورت میں جو پیغام ہے وہ کتنا عظیم ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی عبادت صرف اسی وقت درست ہو سکتی جب ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. تو اس صورت میں خصوصی طور پر شرک کی تردید ہے، اور مختلف دلائل کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ شرک سے باز آ جائیں. اس سے پچھلی سورت المائدہ اس آیت پر ختم ہوئی للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، یعنی آخری آیت میں آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی طرف منسوب کی گئی کہ اسی کی ہے. اور سورت الانعام کی پہلی آیت میں بھی اس سے ملتا جلتا مضمون دہرایا گیا.